بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیخ ابو عکاس کی عمر 49 سال تھی۔ اس کا تعلق ایک بہت ہی قدیم خاندان سے تھا جس کا سلسلہ ابن خلدون سے جا ملتا ہے۔ ابو عکاس ہمیشہ فوجی لباس زیب تن کرتا اور سر پر سرخ صافہ رکھتا تھا۔ کمر کے گرد بندھے چمڑے کے پٹے میں ہمیشہ ایک سیاہ رنگ کا خنجر اڑا سا رہتا تھا۔ وہ جب بھی کہیں جاتا تھا تو اس کے آگے حبشی غلام ہوتا اور ساتھ ہی ایک پالتو شکاری کتا جس کی زنجیر غلام تھامے رکھتا تھا۔ وہ 12 قبیلوں کا سردار تھا۔ جب بھی اسے کسی قبیلے میں واقع کی اطلاع ملتی وہ اپنے خاص خادم کو اپنی مخصوص چھڑی اور خنجر بطور نشانی دے کر روانہ کر دیتا اور خادم یہ نشانیاں دکھا کر سردار کی طرف سے معاملات طے کر لیتا تھا۔ اگر کوئی شخص حج کے لیے جاتے ہوئے اس کی بستی سے گزرتا تو ابو عکاس کی جانب سے 300 فرانک اسے تحفۃً پیش کیے جاتے، لیکن اگر کوئی شخص جھوٹا حاجی بن کر یہ رقم لیتے ہوئے پکڑا جاتا تو اسے 20 کوڑوں کی سزا ملتی تھی۔ شیخ کبھی کبھی بستی والوں کی دعوت بھی کیا کرتا تھا جہاں وہ خود نہ کھاتا، اگر کھاتا بھی سب سے آخر میں جا کر وہ کھانا کھاتا تھا۔ جب شیخ ابو عکاس نے حکومت سنبھالی اس وقت اس علاقے میں چوروں کی بہتات تھی۔ اس نے ان کو پکڑنے کی ایک تدبیر سوچی۔ اس نے ایک تاجر کا بھیس بدلا اور نقد مال لے کر نکلا۔ چور مال ہتھیانے کے بہانے آتے اور شیخ کے قریب موجود ساتھی انہیں گرفتار کر لیتے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے علاقے میں مثالی امن و امان قائم ہو گیا۔ تبھی یہ بات بھی مشہور ہو گئی کہ رات کو اگر کوئی بڑھیا بھی سونا اچھالتے ہوئے گزرے تو کسی چور کی اتنی ہمت نہ تھی کہ اسے چوری کر سکے۔ ایک دن شیخ نے مصاحبوں نے اس سے خبر دی کہ اس کی بستیوں میں سے ایک بستی ایسی بھی ہے کہ جہاں ایک انصاف پسند قاضی کے فیصلوں کی بڑی دھوم ہے۔ شیخ نے سوچا ذرا دیکھنا چاہیے کہ ان باتوں میں کتنی سچائی ہے۔ اس نے ایک عام آدمی کا بھیس بدلا اور کسی ہتھیار کے بغیر ہی اس بستی کی جانب روانہ ہو گیا جہاں وہ قاضی قیام پذیر تھا۔ بستی 3 دن کی مسافت پر تھی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ بستی میں میلہ لگا ہوا ہے اور وہیں پر اس قاضی نے اپنی عدالت لگا رکھی ہے۔ ابھی وہ عدالت کی جانب جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ایک مفلوج آدمی دیکھا جس کا پیر مفلوج تھا۔ وہ شخص ابو عکاس کو دیکھتے ہی مدد کے لیے صدا بلند کرنے لگا۔ ابو عکاس نے تھوڑی سی رقم اسے دی مگر اس شخص نے سردار کا پاؤں پکڑ لیا۔ میری ایک درخواست ہے، اس شخص نے مدد چاہنے والے لہجے میں کہا۔ کہو، شیخ نے مختصر سا جواب دیا۔ میں بستی کے اندر تک نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنا مفلوج پاؤں دکھاتے ہوئے کہا، آپ مجھے بستی کے بازار تک پہنچا دیں۔ ٹھیک ہے، شیخ ابو عکاس نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کسی طرح گھوڑے کی پشت پر بٹھا دیا۔ پھر وہ دونوں بستی کے اندر پہنچ گئے۔ جب بازار آ گیا تو شیخ نے کہا، اب تم اتر جاؤ۔ نہیں، اس شخص نے پرسکون لہجے میں کہا، میں نہیں اتروں گا بلکہ تم اتر جاؤ۔ اچھا، شیخ نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا، تم خود نہیں اتر سکتے۔ جب شیخ نیچے اترا تو گھوڑے سے اترنے کی بجائے اس شخص نے کہا، اب تم یہ گھوڑا بھی مجھے دے دو۔ وہ کیوں؟ شیخ نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ یہ گھوڑا میرا ہے۔ بہت خوب، شیخ مسکرایا، اچھا مذاق کرتے ہو۔ تم غور سے میری بات سنو، اس شخص نے کہا، اور سمجھو بھی۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ تم نہایت انصاف پسند قاضی کی بستی میں ہو؟ ہاں، مجھے پتہ ہے، شیخ نے سر ہلایا۔ اگر میں گھوڑا نہ دوں تو تم مجھے اس کی عدالت میں گھسیٹو گے؟ اس نے پوچھا۔ ظاہر ہے، شیخ نے مختصر سا جواب دیا۔ اب سنو، جب قاضی ہم دونوں کو دیکھے گا تو یہ بھی دیکھے گا کہ تمہارے دونوں پاؤں سلامت ہیں جبکہ میں ایک پاؤں سے مفلوج ہوں۔
پھر وہ یہ بھی سوچے گا کہ ہم دونوں میں سے گھوڑے کی زیادہ ضرورت کسے ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، شیخ نے کہا۔ اگر اس نے اس طرح فیصلہ دیا تو وہ قاضی کہلانے کے قابل نہیں، جبکہ لوگ اسے انصاف پسند قاضی کہتے ہیں۔ وہ شخص مسکرایا اور بولا، مگر وہ لوگ اسے بے سکم قاضی نہیں کہتے۔ اس وقت شیخ ابو عکاص کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ بہترین موقع ہے، میں قاضی کی صلاحیتوں کو آزمائش بھی کر لوں گا۔ اور پھر اس نے بلند آواز میں کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں قاضی کے سامنے پیش کروں گا۔ پھر وہ اسے عدالت کی جانب لے کر چلا گیا۔ وہ شخص گھوڑے پر بیٹھا رہا۔ اس وقت قاضی کے سامنے ایک مقدمہ پیش کیا گیا تھا جس کی سماعت جاری تھی۔ یہ مقدمہ ایک کسائی اور تیل فروش کے درمیان میں تھا۔ تیل فروش کے سارے جسم پر تیل کے دھبے پڑے ہوئے تھے اور اسی طرح کسائی کے جسم پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ قاضی نے پہلے کسائی کو بولنے کے لیے کہا۔ کسائی نے کہنا شروع کیا، میں اس شخص کے پاس تیل خریدنے کے لیے گیا، اس نے میری بوتل تیل سے بھر دی۔ میں نے جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے تاکہ قیمت ادا کر سکوں۔ یہ رقم دیکھ کر لالچ میں آ گیا کیونکہ وہ بہت زیادہ تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور رقم چھیننے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے مزاحمت شروع کر دی۔ اب یہ شخص شور مچا رہا ہے کہ یہ اس کی رقم ہے، حالانکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ تمام رقم میری ہے۔ کسائی کے چپ ہوتے ہی تیل فروش نے کہنا شروع کیا، یہ شخص ایک بوتل تیل خریدنے میرے پاس آیا، میں نے تیل بھر دیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ سکے ہیں، میرے پاس سونے کا سکہ ہے۔ جواباً میں نے اپنی جیبیں ٹٹولی تو میرے پاس خاصی نقدی برآمد ہوئی۔ اس نے وہ ساری رقم ہتھیا لی اور اب شور مچا رہا ہے کہ یہ اس کا مال ہے، میں اسے آپ کے پاس پکڑ کر لایا ہوں تاکہ آپ انصاف کر سکیں۔ قاضی نے دونوں کو اپنا اپنا بیان دہرانے کے لیے کہا۔ دونوں نے فوراً اپنے اپنے بیان دہرا دیے، ان میں ذرا بھی فرق نہیں تھا۔ قاضی نے رقم اپنے پاس رکھ لی اور دونوں کو کل آنے کے لیے کہا۔ قاضی نے رقم بغیر کسی حجت کے قاضی کے حوالے کر دی۔ دونوں نے جھک کر قاضی کی تعظیم کی اور چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد قاضی شیخ ابو عکاص کی جانب متوجہ ہوا۔ محترم قاضی صاحب، ابو عکاص نے بولنا شروع کیا، میں ایک دور کی بستی سے میلے میں شرکت کے لیے یہاں آیا ہوں۔ بستی کے دروازے پر مجھے یہ مفلوج آدمی ملا، اس نے مجھ سے خیرات مانگی، میں نے اسے دے دی۔ پھر اس نے درخواست کی کہ میں اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر بازار تک پہنچا دوں کیونکہ یہ معذور تھا۔ میں اسے ساتھ بٹھا لیا اور بازار پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے گھوڑے سے اترنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ اس کا گھوڑا ہے۔ جب میں نے معاملہ عدالت پہنچانے کے لیے کہا تو اس نے پرزور انداز میں دعویٰ کیا کہ قاضی صاحب ایسے ناسمجھ نہیں ہیں، وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ گھوڑا تو میری ہی ضرورت ہے، بس یہ ہے وہ حقیقت جو میں نے بیان کی ہے۔ اب مفلوج شخص نے اپنا دعویٰ بیان کیا، حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے گھوڑے پر بستی کے بازار میں جا رہا تھا۔ میں نے ایک طرف اس شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا، میں نے اس سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ یہ لمبا سفر پیدل طے کر کے آیا ہے اور اب بے حد تھک گیا ہے۔ میں نے اس پر مہربانی کی اور اسے بستی کے بازار تک لے آیا۔ بازار پہنچ کر اس نے کہا میں گھوڑے سے اتر جاؤں کیونکہ یہ گھوڑا تو اس کا ہے۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی لیکن میں نے گھوڑا نہیں چھوڑا۔ اب یہ شخص مجھے آپ کے پاس لے آیا ہے۔ قاضی نے کہا وہ دونوں اپنی اپنی کہانی دہرائیں۔ پھر اس نے دونوں سے قسمیں کھلوائیں۔ دونوں نے اپنے دعوے کی صداقت میں اللہ کی قسم کھائی۔ قاضی نے کچھ دیر سوچا، پھر گھوڑا اپنے قبضے میں لے کر دونوں کو کل آنے کے لیے کہا۔ دونوں نے قاضی کی تعظیم کی اور چل دیے۔ دوسرے روز عدالت پھر لگی۔ پہلے تیل فروش اور کسائی کا مقدمہ پیش ہوا۔ قاضی نے رقم کسائی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ لو، یہ رقم تمہاری ہے۔
تیل فروش کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ 50 گھوڑے اس تیل فروش کے ہاتھوں پر رسید کیے جائیں جس سے کسائی کی رقم پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب قاضی شیخ ابو عکاس اور مفلوج شخص کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا تم ایک جیسے گھوڑے کے درمیان اپنے گھوڑے کو پہچان سکتے ہو؟ یقیناً، ابو عکاس نے اعتماد سے کہا۔ اور تم؟ قاضی نے مفلوج آدمی سے پوچھا۔ بالکل جناب والا۔ اچھا، تم میرے ساتھ آؤ، قاضی نے ابو عکاس سے کہا۔ وہ اسے تھوڑی دور موجود استبل میں لے آیا جہاں ایک ہی رنگ اور قد والے کئی گھوڑے موجود تھے۔ ابو عکاس نے فوراً اپنے گھوڑے کو پہچان لیا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا کر اس مفلوج آدمی کو ادھر بھیج دو۔ قاضی نے اس کے ساتھ بھی یہ عمل دہرایا۔ پھر عدالت چل کر ابو عکاس کو مخاطب کر کے کہا، وہ رہا تمہارا گھوڑا، تم ہی اصل مالک ہو۔ پھر اس نے مفلوج شخص کی طرف اشارہ کر کے سپاہیوں کو حکم دیا، اس شخص کو 50 کوڑے پشت پر مارے جائیں کیونکہ اس نے جھوٹا دعویٰ دائر کیا تھا۔ عدالت سے فراغت پا کر قاضی اپنے گھر پہنچا تو ابو عکاس کو اپنا منتظر پایا۔ کیا تم میرے فیصلے سے مطمئن نہیں ہو؟ قاضی نے پوچھا۔ بالکل جناب، ابو عکاس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو یہاں صرف یہ جاننے آیا ہوں کہ آپ نے یہ درست فیصلے کس طرح کیے ہیں۔ قاضی نے مسکرا کر کہا، یہ بہت سادہ سی بات ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ تیل فروش کا جسم تیل سے داغدار تھا اور اس کے ہاتھ بھی گیلے تھے۔ میں نے وہ سکے وصول کرنے کے بعد شام کو پانی میں ڈال دیے اور صبح ان کا جائزہ لیا۔ پانی کی سطح پر تیل کی ذرا بھی آمیزش نہ تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ رقم کسائی کی ہے۔ ابو عکاس نے تعریفی نظروں سے قاضی کو دیکھا اور اپنے معاملے کے بارے میں دریافت کیا۔ قاضی نے کہنا شروع کیا، اس معاملے میں میں خاصا فکر مند تھا کہ یہ فیصلہ کیسے کروں۔ ابو عکاس نے قاضی کی بات درمیان سے کاٹی اور کہا، یقیناً مفلوج شخص گھوڑے کو پہچاننے میں ناکام رہا ہوگا اور آپ نے گھوڑا میرے حوالے کر دیا۔ نہیں، اس شخص نے بھی گھوڑے کو پہچان لیا تھا، قاضی نے کہا۔ تب پھر آپ نے فیصلہ کس بنیاد پر کیا؟ ابو عکاس نے حیرت سے پوچھا۔ دراصل میں دونوں کو استبل اس لیے نہیں لے کر گیا تھا کہ تم گھوڑے کو پہچانو، بلکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ گھوڑا تم دونوں میں سے کس کو پہچانتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ تمہیں قریب پا کر گھوڑا آہستہ سے ہنہنایا اور اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک آ گئی، جبکہ مفلوج شخص کو دیکھ کر اس نے نظریں پھیر لیں اور بدکنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ گھوڑے پر مفلوج شخص کا دعویٰ سراسر غلط ہے۔ شیخ ابو عکاس نے قاضی کی ستائش کی اور کہا، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے۔ آپ ہر طرح سے اپنے منصب کے لیے موزوں ہیں۔ حاکم ہونے کے باوجود جھک کر قاضی کی تعظیم کی اور اپنی بستی کی جانب چل پڑا۔ یا